ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی یہ آیت جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ربانی ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ مومن کہلوا کر خود کو ایماندار کہلوا کر دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کر لیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ استفہام انکاری ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جس نے بھی تعلق قائم کیا اور وادی کفر و ضلالت سے نکل کر توحید و رسالت کے ذل رحمت میں آیا، آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے آزمائے گئے. جس کا مقام جتنا بلند تھا علیہ السلام، اس کی آزمائش بھی اتنی کڑی ہوئی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مجھے جن اذیتوں سے گزرنا پڑا، جن دکھوں سے گزرنا پڑا اور جن مصائب سے مجھے واسطہ پڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری اذیتوں میں سے کچھ حصہ کائنات انسانی پر تقسیم کیا جائے تو انسان وحشت کے عالم میں چیختے چلاتے ہوئے بستیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ اٹھے. جب یہ جلیل القدر ہستیاں بغیر آزمائش اور امتحان کے اللہ کے حضور کامیابی کی سند حاصل نہیں کر سکتی، تو پھر کوئی اور
یہ کیوں کر سوچ سکتا ہے کہ میں بغیر آزمائش کے کامیاب ہو جاؤں گا؟ جسے امتحان و آزمائش کے مراحل سے خوف ہو، طبیعت میں اس کے ہول آئے، تو وہ اس وادی میں قدم ہی نہ رکھے جس کو ہو جان و دل لذیذ، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ لیکن جس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو وہ خود کو آزمائش کے لیے بھی تیار کر لے، یہ اس کی مرضی کہ جس عنوان سے چاہے آزما لے، چاہے تو تبسم اور مسکراہٹوں میں آزمائے، چاہے تو آنسوں کی روانی میں آزمائے، چاہے تو ثروت و دولت دے کے آزمائے، اور چاہے تو ناداری، افلاس اور غربت کے عنوان سے آزمائے، چاہے تو راحتوں میں آزمائے، چاہے تو مصیبتوں میں آزمائے، یہ اس کی اپنی مرضی پہ ہے، مشیت پہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ دونوں صورتیں نظر آتی، کچھ ایسے ہیں جو مسکراہٹوں میں آزمائے جا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ آنسوؤں میں ان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ ہر حالت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ مصیبت کے امتحان میں کامیابی اتنی مشکل نہیں جتنی کہ راحت اور مسکراہٹ میں کامیابی مشکل، اس لیے کہ جب مصیبت آئے تو پھر وہ خود بخود یاد آ جاتا ہے، لیکن خوشیوں میں اس کو یاد رکھنا، جوانی اور شباب کے عالم میں اللہ کے حضور جبین جھکانا، یہ بڑی بات ہے۔ بڑھاپے میں تو خود بخود سر جھک جاتا ہے۔ لیکن خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ مصیبتوں میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی، جو ہمیں راحتیں عطا کرتا ہے، اگر اسی کی بارگاہ سے کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں گھبرانا نمک حلالی کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ حضرت لقمان دانائی اور حکمت میں شہرا آفاق ہیں، بچپن میں وہ بادشاہ کی نظر میں بہت زیادہ منظور ہوا کرتے تھے اور بادشاہ اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے، اس لیے کہ لقمان کی زبان سے جب کبھی کوئی جملہ نکلتا تو وہ اتنا حکیمانہ ہوتا کہ حاضرین جھوم اٹھتے اس کی بلاغت پر۔ ایک دن اس بادشاہ کے سامنے باہر سے آیا ہوا ایک اجنبی حاضر ہوتا ہے اور وہ تحفے کے طور پر ایک پھل رکھتا ہے اس کے سامنے۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے تحفتاً لایا ہوں، ذائقہ میں تلخ ہے، کھانے میں خوش ذائقہ نہیں ہے، لیکن طبی نقطۂ نظر سے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اگر کھا لیا جائے تو آدمی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ میں آپ کے لیے اس لیے لے آیا ہوں کہ آپ اسے کھائیں اور بیماری سے محفوظ رہیں۔ بادشاہ اس پھل کو کاٹتا ہے اور ٹکڑے کر کے جب تقسیم کرتا ہے تو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے لقمان کو دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ تھا۔ میٹھا اور پھل جب کھایا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر بچہ تمہارے قریب ہو تو سب سے پہلے اسے دے دو، اس لیے کہ بچے میں انتظار کی تلخی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ اگر میٹھا یا پھل پہلے بچے کو نہیں دیں گے، دوسروں کو دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہاتھ پھیلا لے مانگنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بچہ خدا کے سوا بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے اس کو حصہ دے دو تاکہ اس بچے کے ہاتھ غیر اللہ کے آگے پھیلنے سے بچ جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے لقمان کو حصہ ملا ہے اس پھل سے۔
جب وہ پھل دوسروں میں تقسیم ہو چکا اور اسے کھایا گیا تو سب نے اس کی تلخی کو اس قدر محسوس کیا کہ کوئی پانی کی طرف لپکا، کسی کو متلی ہونے لگی، سب کی طبیعت غیر ہو گئی، لیکن لقمان انتہائی سکون کے ساتھ بغیر کسی اضطراب اور تشویش کے وہ پھل کھا گئے۔ جب محفل اپنے رنگ میں آئی ہے تو سوالیہ نظریں لقمان کی طرف اٹھی کہ یہ اپنے حصے کا وہ پھل کھا گیا، کیا اسے کڑوا نہیں لگا؟ بادشاہ نے لقمان کی طرف اٹھنے والی نگاہیں دیکھ کر پوچھا کہ برخوردار آپ کو یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ لقمان کہنے لگا مجھے بھی کڑوا لگا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے تھوک کیوں نہیں دیا؟ لقمان کہنے لگا جب میں نے وہ پھل کھایا ہے اور اس کی تلخی محسوس کی، میرے نفس نے تقاضا کیا کہ اسے تھوک دوں، لیکن مجھے خیال آیا اور میرے ضمیر نے مجھے رہنمائی کی کہ پھل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، دینے والے ہاتھوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جو ہاتھ ہمیشہ میٹھی اور اچھی چیز دینے کے عادی ہوں، اگر انہی ہاتھوں سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اسے ٹکرا دینا نمک حلالی کے خلاف۔ اس لیے خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہ ہر حالت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، راحتوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک ورق رکھتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا ایک اولو العزم جلیل القدر پیغمبر راحتوں میں، بے پناہ خوشیوں میں اور مسکراہٹوں میں آزمایا جا رہا ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت سلیمان وہ پیغمبر ہیں خدا کے کہ بیک وقت جنہیں نبوت بھی عطا ہوئی اور سلطنت بھی عطا ہوئی، یعنی سر پہ نبوت کا تاج تھا اور قدموں میں حکومت، اور یہ سلطنت ایسے بھی نہیں اللہ سے مانگی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خدا کے حضور دست بدعا ہوئے، ہاتھ پھیلائے اللہ کے نبی نے، فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے داتا سب سے پہلے تو میری عقبہ کو سہار دیجیے، سب سے پہلے تو میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میری عقبہ کو بہتر بنا دیجیے۔ نبی کی دعا ہے نا،